جتنا راحتوں سے آدمی بچے گا اور جتنا مجاہدوں پہ چلے گا. ہمارے حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ پہلے اس بات کا ذکر فرمائے تھے کہ دیکھو اتنے برس سے میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، اور جب حضرت آتے ہیں ایک سال اور تو ان کے قافلے کو لینے کے لیے جاتا ہوں، حضرت کے قافلے کو روانہ کر دیتا ہوں اور خود ٹرک سے اور سیدھی سادھی موٹر سے بیٹھ کر 2 دن میں فاصلہ طے کر کے قیام گاہ پہ آ کے حضرت سے ملتا ہوں. اور ایک مرتبہ تمہارے ذمہ داروں میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو محبت سے فرمایا کہ انہوں نے مشورے سے مجھ پر پابندی لگا دی اور طے کر دیا کہ بھائی تم بھی حضرت کے ساتھ آئیں گے اور پلین سے سفر کریں گے. تو مجبوراً میرا وہ مجاہدے کا سفر چھوٹ گیا اور میں حضرت کے ساتھ پلین میں آ گیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں ایک مرتبہ کی راحت میری زندگی کے 1/4 مجاہدے سے مجھے خالی کر دی. فرمایا تو اسی ہمیشہ مجاہدے کے راستے پر رہو، سادگی کے راستے پر رہو. اور ہمارے بڑوں کو تو دیکھنے کا بھی اللہ نے جتنا موقع دیا یہ سب حضرات رات دن اس مجاہدے و قربانی کی بنیاد پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلاتے رہے اور اپنے مزاج کو اس پہ قائم رکھے. بنگلے والی مسجد جس کی نوعیت آئے دن اب بدلتے جا رہی ہے، مجمع بڑھ رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے، اس کا حلیہ بدلتے جا رہا اور ہر بعد آنے والے کو پہلے کی تاریخ سمجھنا مشکل ہو رہا. اب وہ شروع میں مٹھی بھر مجمع اور کونوں کے اندر رہنے والا اور کمروں میں ٹھہرنے والا اور حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمروں میں تشکیل فرماتے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بٹھاتے کہ بھائی تعلیم کا وقت ہے جا کے بیٹھ جاؤ. تو ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تعلیم کا وقت تھا اور میں کمروں میں گشت کر رہا تھا تو کرتے کرتے میں کونے کے کمرے میں پہنچ گیا جس میں ابھی بھی کھڑکی لگی ہوئی ہے اور وہ کھڑکی سڑک پہ کھلتی ہے. تو فرمایا اس میں سے مجھے کچھ بچوں کے پکارنے کی آواز آئی. ابھی معصوم بچوں کو پکارنے کی آواز آئی تو میں نے جھانکا کہ کیوں بے قراری سے پکار رہے ہیں کہ وہ بھائی صاحب وہ بھائی جان ذرا ادھر دیکھو. تو انہوں نے دیکھا تو 2 چھوٹی بچیاں ہیں جو پانی بھر لی ہیں اور وہاں پر ایک نل تھا ابھی بھی ہے اور وہ ان کی بندیاں بھر گئیں. اب وہ اٹھا نہیں سک رہی، وزنی ہے، آنے جانے والوں کو پکار کے کہہ رہی کہ ہمارے سر پہ رکھ دو. حضرت نے فرمایا میرا دل بھر کے آیا کہ کوئی ان بچیوں کی مدد کرنے والا نہیں. اب میں سوچا کہ اگر میں کمرے میں جاتا ہوں جوتیاں لے کے آتا ہوں تو کئی لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے اور جس خیر کو میں سوچ رہا ہوں میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے لوگوں سے نظر بچا کر کمرے سے نکل کر چپکے ننگے پیر نیچے اتر گیا اور سیڑھیوں سے اتر کے قریب جا کے جب بندیوں کو اٹھایا تو اتنی وزنی تھی پانی سے بھری ہوئی کہ مجھے رحم آیا کہ چھوٹے بچیاں کیسے اپنے کاندھے پہ لے جائیں گی. تو میں نے ان دونوں بندیوں کو اپنے کاندھے پہ رکھ لیا سیدھے بائیں اور ان سے کہا بیٹیوں تم سامنے چلو میں پیچھے چلتا ہوں اور تمہارے گھر تک اسے پہنچا دوں گا. اور وہ غریب بچیاں چلتے رہی، میں ان کے ساتھ گلیوں میں آگے بڑھا اور جا کے ان کے جھوپڑے پہ رکھ کے آیا. فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، مسجد میں کھڑے رہ کے کہتا ہوں، جو انوار کبھی بیت اللہ کے در پہ نہیں ملتے وہ انوار اس خدمت میں اللہ نے دے دیے. تو میرے دوستو مجاہدے، قربانی، تواضع، اپنی زندگی کی بے نفسی، یہ وہ جواہرات ہیں جو آدمی کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ایمان و اعمال کی توفیق اللہ آگے دیتے ہیں. فہم کے دروازے اسی پہ کھلتے ہیں، بصیرت کے دروازے اسی پہ کھلتے ہیں، استقامت کے اسباب اسی پہ بنتے ہیں، قبولیت دعا کی نعمت اسی پہ ملتی ہے. اسی اللہ پاک ہم کو اس کام کو جی جان سے لگانے کی توفیق دے اور جو غلبہ اور جو شوق اللہ نے آج دیا کہ بھئی اس مبارک نسبت کے اوپر ہم جڑے، ہم جمع ہوں، ہم تقاضوں پہلے کہیں. اب اسی کے لیے ہمارے مشورے ہیں، اسی کے لیے ہمارے اجتماعات ہیں، اسی کے لیے ہماری مقامی عمل ہے، اسی کے لیے ہمارے گھر کی فکریں ہیں اور اسی کو لے کے عالم کے کونے تک نگاہ ڈال کر انسانوں کو دیکھنا ہے. یہ تمام تر ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ہم کو ان کاموں کی توفیق دے دے اور اللہ اپنے کرم سے قبول کر لے. جب اللہ قبول کرتے ہیں تو یہ ضرورت نہیں کہ کوئی ہم میں سے لندن جائے تو ہی لندن اس کے حساب میں آئے گا اور امریکہ جائے تو ہی امریکہ اس کے حساب میں آئے گا. اللہ آہوں کو ذریعہ بنا کے وہاں کے خیر میں شریک کر دیں گے، دعاؤں کو قبول کر کے وہاں کے کام میں شریک کر دیں گے. کتنے علاقے کے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. اب خدا کی قدرت یہ کہ وہ مشورے میں آ کے ایک دوسرے کو دیکھے تو کہنے لگے ارے بھائی ہم پہلی مرتبہ جماعت میں آئے تھے، فلاں جگہ آپ کی تعلیم میں بیٹھے ہو، آپ کے مذاکرے میں بیٹھے، وہاں بیٹھے. وہ بات گرا لگ گئی، اللہ نے آج تک چلایا اور اللہ نے تو کو کھڑا کرا. تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا اخلاص پہ چلنے والوں کو جب اللہ ان کے حساب میں ہزاروں لاکھوں کو کھڑا کریں گے اور یہ انسان پہچان بھی نہیں سکے گا یہ کون ہے، کیسے لگے. اور اللہ کہیں گے ہم نے تمہاری محنت کو بہانہ بنایا، تم قبروں میں چلے گئے اور تمہارا سلسلہ قیامت تک چل گیا. تو اللہ کرے کہ وہ جوہر ہماری زندگی میں میسر آئے اور آدمی کو وہ رخ ملے. اسی ہمارے بڑے کہنے میں استخلاص کے ساتھ اللہ اس کام کو کرائے. یعنی ایسی یکسوئی ہو کہ سوچنے میں بھی دعوت، فکر میں بھی دعوت، چاہنے میں بھی دعوت، سننے میں بھی دعوت، بولنے میں بھی دعوت اور کرنے میں بھی دعوت. ایک فکر آدمی کے دل و دماغ پہ تاری رہے. اسی لیے ہمارے مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دعوت والا طبقہ اتنا بھولا بھالا بھی نہ بنے کہ ہر ایک کی غذا بن جائے اور ہر ایک کا چارہ بن جائے کہ جو کہیں 3
کا نام لے کے بیٹھا اور جہاں کے دیکھو تو 80% مجمع دعوت والوں کا. ارے کیا بھائی نہیں کچھ بات سننے آ گئے, کوئی اچھی بات سننے آ گئے. ارے بھائی ہر جگہ سنتے رہیں گے, ذہن ہر طرف ادھر ادھر متزلزل ہوتے رہے گا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کی بھی اپنی امت کو سننے نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ لے کر آئے مجلس نبوی کے اندر. آپ نے فرمایا عمر اتنی دیر کہاں تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول حضرت دانیہ علیہ السلام پر اترنے والا صحیفہ ملا اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کچھ اچھی باتیں سمجھ میں آئی, میں اسے لے کر آیا ہوں. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, زرد پڑ گیا. ایسا یہ تھا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں زندہ ہو کر آ جائیں تو میری پیروی کے بغیر ان کو نجات نہیں ملے گی. ارے بھائی نبی ہے, صاحب شریعت ہے, لیکن اب اپنی نہیں سوچ چلا سکتے. اب وہ سوچ چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سوچ ہے, فکر ہے, عمل ہے. تو اس طرح ہماری سوچ کے ہزار راستے اور اس پہ دین کی مہر ہے. یہ راستہ امت کا اور داعی کا استخلاص کا اور یکسوئی کا راستہ نہیں ہے, بلکہ ایک بات سمجھ میں آ گئی, ایک کام سمجھ میں آ گیا, اب جی جان کے ساتھ اس میں لگ جانا اور اس میں کھو جانا اور اس میں گھل جانا اور اسی میں سب کچھ سمجھ جانا. پھر اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھائیں گے, پھر اسی دعوت سے اللہ دنیا کے حالات بدلیں گے اور اسی دعوت پر اللہ پاک زمانے کے حالات کو پھیریں گے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے اندر کی طاقت بناؤ. ایمان بھی تمہارے اندر کی طاقت ہے, اخلاص بھی تمہارے اندر کی طاقت ہے. اگر یہ اخلاص آ گیا, یہ ایمان کا کمال مل گیا, یہ دعوت کی قوت مل گئی, تو اندر کی طاقت سے باہر کی شکلیں ٹوٹیں گی. پھر مثال دے کے فرماتے تھے کہ دیکھو جس کے اندر میں طاقت نہیں ہوتی وہ مردہ ہے, اسے 4 کاندھوں کے اوپر چلانا پڑتا ہے, اس لیے کہ وہ اندر کی طاقت پہ نہیں چلتا. اب آج جتنے باطل طریقے ہیں, اب یہ باطل طریقے مردہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کے اوپر دین کی مہر لگ جائے اور یہ کسی طرح دنیا میں چل جائے. تو کوئی عورت کا سہارا لگاتا, کوئی مال کا سہارا لگاتا, کوئی ملک کا سہارا لگاتا, کوئی عہدے کا سہارا لگاتا. یہ 4 سہاروں سے باطل طریقے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں. اور تم سمجھ رہے کہ صاحب مال مل گیا تو کام بن گیا, اور کرسی مل گئی تو کام بن گئی, اور چیزیں مل گئی تو اس سے کام بن گیا. کام بنا نہیں, اس سے تو ایمان بگڑ گیا اور اس سے تو آخرت کا تعلق ٹوٹ گیا. اس لیے کہ دین ہمیشہ وسائل کی کمی میں پھیلا ہے, سہولتوں کے اندر دین پروان نہیں چڑھا. مشقت اور مجاہدہ اس کا خمیر ہے, اس کا مزاج ہے, اور اسی میں اللہ نے اس کو ترقی دی اور اس کو پروان چڑھایا. تو یہ کہہ کے فرماتے تھے کہ بھئی تم اس محنتوں میں اپنے اندرون کو بناؤ, اور اندر بنے گا تو کیا ہوگا. تو بڑے نشاط میں اور بڑے وجد میں کیفیت میں فرماتے تھے جب انڈے کے اندر بچہ تیار ہو جاتا ہے تو پرندے کے انڈے کا چھلکا خود ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی باہر سے توڑے گا تو پانی نکلے گا, تعفن نکلے گا, بدبو نکلے گی, گندا ہو جائے گا. اور اگر اندر میں طاقت پیدا ہوگی تو معمولی سی چوچ اس کو میں سوراخ ڈالے گی, اس کو توڑ دے گی, پھر وہ پرندے میں قوت پرواز آئے گی تو وہ ایسا اڑے گا کہ پارلیمنٹوں کی دیواروں پہ پہرے داروں کے ہوتے ہوئے اس کی منڈیر پہ بیٹھے گا, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا اگر تمہارے اندر میں ایمان کی طاقت اور اخلاص کی طاقت چمکے گی اور بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی تو یہ بڑے بڑے باطل جو دنیا کے دعوے دار ہیں, خدا ان کے سینوں کو چیر کر ان کے اندر ہدایت کو پہنچا دے گا اور وہ وہاں بیٹھ کے کہیں گے ہماری تدبیروں سے نہیں ہوتا, اب کچھ اور کرو اور کرنے والوں کو تلاش کرو. تو وہ تمہارے قدموں میں آئیں گے اور حق لے کر جائیں گے. اور یہ فرمایا اسے تم کوئی خیال اور تماشا اور کوئی تصوراتی بات مت سمجھو, بلکہ ایسی حقیقت ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو رات بھر کا اندھیرا لمحے میں ختم ہو جاتا ہے. تم دیکھو گے کہ ایمان کی محنت کی قبولیت اللہ دکھائیں گے تو رات سوتے وقت لوگ بے دینی میں سوئیں گے اور آنکھ کھلے گی تو ان کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہوگا اور خدا علاقوں کے علاقوں کو اپنی قدرت سے دل پلٹیں گے. تو یہ سارے نتائج اس دعوت کی محنت پر اور اس کی قربانیوں پر اور اس کے استخلاص پر ہے. تو اسی اللہ پاک ہمیں یکسوئی کے ساتھ, استخلاص کے ساتھ ان مجاہدوں پر چلنا, اس مزاج پر قائم رہنا, اس سادگی کی بلندی تک پہنچنا اور ان اہل اللہ کی صحبتوں میں جس کے راستے سے دعوت کا فہم اور دین کی بصیرت آتی ہے اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. حق تعالی شانہ اپنے کرم سے اس راستے کی توفیق مجھے بھی دے, آپ کو بھی دے. بڑوں کا آموختہ بڑوں کے کہنے پر اس خیال سے کہ شاید اگر اتنی دیر میں کوئی اور بات کی خیر ملتی ہے تو مل جائے, ورنہ پھر کل صبح کا ماہانہ مشورہ بھی ہے اور ہمارا ساری مہینے بھر کی فکروں کے لیے جوڑ بھی ہے. تو ساتھی ایک سوئی سے اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ, فکروں کے ساتھ صبح وقت پہ پہنچ جائیں. کیا عجب کہ جس طلب میں بیٹھے ہیں اللہ پاک صبح ان فکروں کے ماحول میں ہمارے اوقات کو گزروا دے.